یہ محرم الحرام کا مہینہ عظمت اور شان والا مہینہ، اس مہینے کے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر، تن من دھن قربان کر دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے، نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے سفر کیا۔ آپ کرب و بلا کے میدان تک گئے، آپ نے 72 تن بھی قربان کیے، اپنا سر بھی محمد عربی کے دین کی خاطر قربان کر دیا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ امام حسین علیہ السلام نے اب رب کی راہ میں جہاد کیسے کیا؟ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہو گیا تو اب یزید خلیفہ بن گیا، اب اس کی حکومت آ گئی۔ جب یزید کی حکومت آئی تو اس نے حکم نامے جاری کی ہر طرف کہ جہاں بھی کوئی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ میری بیعت کر لیں، مجھے خلافت جو ملی میں خلیفہ بنا ہوں اس کو وہ تسلیم کر لیں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، کہا کہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے میری بیعت لی جائے، انہیں کہا جائے کہ وہ میری بیعت کریں۔ جب یہ پیغام، یہ خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، اس گورنر کو، مدینے کے گورنر کو کہا کہ یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں گیا ہے، کہا کہ یہ ہاتھ محمد عربی کے ہاتھوں میں گیا ہے، کہا یہ ہاتھ میں ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا۔ ایک فاسق، ایک فاجر، ایک زانی، ایک شرابی، ایک تارک نماز، حدود اللہ کو توڑنے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، اس کی بیعت میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے صاف صاف یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آپ نے انکار کیا نا تو یزید نے دوسرا حکم نامہ جاری کیا، کہا کہ یا تو بیعت کر لیں یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جنگ کریں، اور یہ کہا کہ اگر امام حسین علیہ السلام میری بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا حالات کو کہ اب یا تو یزید کی بیعت کرنی پڑے گی یا تو قتل عام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میرے ہوتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں، خون کی نہریں بہہ جائیں۔ تو آپ نے مشورہ کیا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مدینے کو چھوڑ دیں گے مگر مدینے کے اندر خون کی ندیاں نہیں بہنے دیں گے، مدینے کی جدائی تو برداشت کر لیں گے مگر آقا کے شہر کے اندر خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو امام علی مقام نے یہ فیصلہ جب کر لیا تو امام حسین علیہ السلام اب رات کا وقت ہے، صبح آپ نے سفر کے لیے جانا ہے، آپ سب سے پہلے اپنی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دربار میں گئے۔ آپ نے کہا امی جان، آج آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر آخری سلام پیش کرنے آیا ہے، آپ کے دربار میں آخری سلام پیش کرنے آیا ہوں، امی جان میرا سلام قبول کرو، مجھے تسلی دو اور میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرمائے۔ اس کے بعد اپنے نانا جان سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد متبع والی کائنات سرور کائنات کے دربار میں گئے اور آپ نے کہا اے نانا جان، آج امام حسین آپ کا لخت جگر، آپ کا نواسا آخری سلام پیش کرنے آپ کے دربار پہ آیا۔ آپ نے کہا اے نانا جان، میں وہ حسین ہوں کہ جس کی خاطر جنت سے جوڑے آیا کرتے تھے، اے نانا جان میں وہ حسین ہوں کہ جس کی خاطر ہرنی اپنا بچہ لے کر آ جایا کرتی تھی، اے نانا جان میں وہ حسین ہوں جس کو آپ اپنے کندھوں میں بٹھایا کرتے تھے، اے نانا جان میں وہ حسین ہوں جس کی خاطر آپ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، اے نانا جان میں وہ حسین ہوں جس کی خاطر آپ منبر کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اے نانا جان میں وہ حسین ہوں جس کو آپ نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اے نانا جان میں وہ حسین ہوں جسے آپ نے فرمایا ہے کہ حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اے نانا جان میں وہ حسین ہوں آج آپ کے دربار میں آخری سلام پیش کرنے آیا ہوں، آخری سلامی دینے آیا ہوں۔ آج مدینے کی جدائی مجھ سے برداشت تو نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کا در انور، آپ کا روزہ انور کس طرح چھوڑوں، اس مدینے کو کس طرح چھوڑوں جس میں میرے نانا چلے ہیں، جس میں میرے بابا چلے ہیں، جس میں میرا خاندان بستا ہے، اس
کو میں کس طرح چھوڑوں، مگر نانا جان اب مجھے جانا پڑے گا، اب مدینہ پاک کے تقدس کے لیے مدینہ پاک کے اندر خون کی ندیاں نہ بہیں، اس لیے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ یہ باتیں کرتے کرتے آپ بے ہوش ہو گئے، آپ نے سر انور محمد عربی کے حضور علیہ السلام کے روزے انور کے ساتھ رکھا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ بے ہوش ہوئے، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں چمکی، محمد عربی کا دیدار ہو گیا۔ نانا جان خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے حسین، اے بیٹا حسین کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ پیارے حسین پریشان نہیں ہونا۔ حضور علیہ السلام نے امام حسین کو تسلی دی اور حضور نے دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبر و اجرا، فرمائے اللہ میرے حسین کو ہر مقام پر صبر اور اجر عطا فرما۔ فرمائے اللہم آت الحسین صبرا، فرمائے مالک میرے حسین کو ہر مشکل گھڑی میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف کی گھڑی میں صبر عطا فرمانا۔ اے میرے بیٹے صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کیسے بھی حالات ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کہا اے حسین صبر کا دامن نہ چھوڑنا، بولے صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو صبح ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے تہجد ادا کی، نماز پڑھی اور آپ نے اپنے ساتھ اپنے اقربا رشتہ داروں کو لیا اور آپ نے سفر شروع کیا۔ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ سوچیں آج لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، گھر کو، کاروبار کو، علاقے کو، بستی کو، ہر چیز کو چھوڑ کر، بچوں کو، اولاد کو چھوڑ کر، مال کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ جاتے ہیں حاضری کے لیے۔ وہ کیسا مقام ہوگا جب امام حسین نے مدینہ کی گلیوں کو چھوڑا ہوگا؟ وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا لمحہ ہوگا جب امام حسین علیہ السلام مدینہ کی جدائی کیسے برداشت کی ہوگی؟ آپ نے مدینہ کو چھوڑا، آپ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں آپ جلوہ گر ہوئے، آپ مکہ میں جب پہنچ گئے نا، تو وہاں پر جب لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ میں آ گئے ہیں، تو لوگ جوش در جوش آنے لگے، امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنے لگے، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور اتنے میں کوفہ والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ آ گئے۔ تو انہوں نے خط جاری کیا کہ امام حسین آپ ہماری طرف آئیں۔ کس نے؟ کوفے والوں نے خطوط جاری کیے، امام حسین آپ ہماری طرف آئیں، ہم بھی یزید سے بیزار ہیں، ہم بھی ایک شرابی، ایک زانی، ایک تارک نماز، ایک اللہ کے حدود کو توڑنے والا، ایک تارک نماز، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، اس شخص سے ہم بھی بیزار ہیں، ہم بھی اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا آپ ہمارے اندر تشریف لائیں۔ کوفے والوں کے خطوط آنے، ایک کے بعد خط، ایک کے بعد دوسرا خط، ایک کے بعد دیگر ان کے خطوط آنے لگے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام فی الحال نہ جائیں، اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنا کر وہاں بھیج دیں جو وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آئے، آخر حالات وہاں کے کیسے، وہاں کے لوگ کیسے، وہاں کا رہن سہن ان کا کیسا ہے، آخر وہ محبت بھی کرتے ہیں یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو طے یہ ہوا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کوفہ کی طرف بھیجا گیا، امام حسین علیہ السلام نے اپنا نائب بنا کر۔ تو امام مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور جب آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، رات کا سفر ہے، پریشانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، اندھیرا بھی ہے، راستے میں بہت گھٹن سفر ہے، لیکن آپ نے ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے امام حسین کی آواز پر لبیک کہا۔ امام مسلم بن عقیل نے، اب دیکھیں نا، جان کا خطرہ بھی ہے، بچوں کا خطرہ بھی ہے، آپ خود بھی چلے گئے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے، قربان جاؤں۔ آپ نے لبیک کہا۔ جب آپ کوفہ پہنچے نا، جسے کوفہ والوں نے دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل جلوہ گر ہو چکے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ جو ہے، پیشانی جو ہے، چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ آپ جیسے کوفہ میں پہنچے تو لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینے لگے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ لگ بھگ اتنا ہجوم جمع ہو گیا، ایک روایت کے مطابق 12,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ صبح سے دوپہر کے درمیان 12,000 کوفیوں نے
آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ ایک روایت میں کہ ایک دن کے اندر 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ کوفے والے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ بڑی چاہت رکھتے ہیں، تو امام مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ امام حسین آپ آئیں کوفہ میں، یہاں کے لوگ بڑی محبت کرنے والے، بڑا عشق کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے، کہ ایک دن میں 40,000 کوفیوں نے آپ کے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لیے۔ جب یہ خطوط اب آپ اندازہ لگائیں کوفیوں کا دھوکے بازی کا، دیکھیں آپ کس طرح ان لعینوں نے، ان بختوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہاں سے خط جاری ہوا امام حسین علیہ السلام کی طرف، وہاں یزید کو پتہ چل گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے اور ان قریب امام حسین بھی تشریف لانے والے ہیں، ان کی طرف بھی خط چلے گئے۔ تو اس نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور جا کر کہا کہ جاؤ لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، اور انہوں نے کہو کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کو توڑ دیں۔ اور وہ ابن زیاد اتنا مکار اور اتنا چالاک شخص تھا، اب جس راستے پہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے تھے نا کہ یہاں سے امام علی مقام آئیں گے، یہاں سے امام حسین آئیں گے، ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص ایک عربی لباس پہن کر، ایسا لباس پہن کر آیا کہ ان لوگوں کو پہچانے میں نہ آیا، کہ وہ لوگ اس کو پہچان نہ سکے۔ وہ مکار شخص ایک اس راستے سے آیا اور آ کر خاموشی سے آیا۔ جیسے اس کو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے بیچاروں نے یہی سمجھا ہمارے امام آ گئے، امام حسین تشریف لا چکے ہیں، تو لوگ ان کی طرف بڑھنے لگے، خوش ہو گئے، مرحبا مرحبا کی صدائیں گونجی کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا چکے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ابن زیاد مکار شخص ہے، وہ اتنا مکار تھا کہ اس نے بات تک بھی نہ کی، وہ خاموشی کے ساتھ جا کر ایک جگہ میدان میں جمع کر لیا لوگوں کو، اور وہاں اس نے تقریر کی، کہا کہ مجھے یزید نے کوفے کا گورنر مقرر کیا ہے، اور یزید نے کہا ہے کہ جس نے بھی امام حسین کی بیعت کی یا جنہوں نے امام حسین کی بیعت کر لی ہے، اگر انہوں نے بیعت نہ توڑی تو تمہارے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر لیا جائے گا، تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا جائے گا۔ کہا کہ یزید کا حکم ہے۔ جب لوگوں نے ابن زیاد کی یہ وحشت ناک تقریر سنی تو کتنے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، کتنے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کو توڑ دیا۔ اور امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ لوگ جتنے لوگ پہلے آئے تھے اب لوگ کم ہونا شروع ہو گئے، کوفیوں کی دھوکے بازی شروع ہو گئی، کوفی دور بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز پڑھائی، آپ کے بیٹے شہزادوں نے اذان دی، اقامت پڑھی، آپ نے نماز پڑھائی نا تو آپ کے پیچھے 40,000 کوفی کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک کوفی بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ نے نماز پڑھائی اللہ اکبر کی تو 40,000 کوفی پیچھے کھڑے ہوئے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا پیچھے دیکھا تو آپ کے صرف 2 شہزادے کھڑے ہوئے، باقی تمام کے تمام کوفی بھاگ گئے۔ تو آپ نے بد دعا کی، آپ نے فرمایا مالک میں نے نماز پڑھی تھی، تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوا تھا، انہوں نے تیری عبادت کو توڑ دیا ہے، تیری عبادت کو چھوڑا ہے، میں نے تیرا قرآن پڑھا ہے، انہوں نے تیرے قرآن کو ٹھکرایا ہے، تیرے قرآن کو چھوڑا ہے۔ کہا کہ مالک قیامت تک نہیں انہیں نماز نصیب کرنا، نہیں میں انہیں قرآن نصیب کرنا۔ کوفی سارے کے سارے کوفی بھاگ گئے، دھوکہ کر دیا، امام مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا۔ وہاں سے امام حسین کی طرف خط جاری ہو گیا، اب رات کا وقت ہے، کوفیوں نے ایسی مکاری کی، ایسے دھوکے بازی کی کہ تمام کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اب رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، امام مسلم بن عقیل آپ اکیلے ہیں اور آپ کے 2 شہزادے، آپ ہر طرف دیکھا کہیں سے کوئی دروازہ کھلا نظر نہیں آتا، کوفیوں نے دروازے بند کر دیے۔ آپ رات کا وقت ہے، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی راہ دکھانے والا بھی نہیں ہے، کوئی روشنی کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اب آپ اکیلے تنہا کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک دروازہ آپ کو کھلا نظر آیا، کہ آپ نے دیکھا کہ ایک دروازہ آپ کو کھلا نظر آیا۔ جب آپ وہاں گئے آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے اس بڑھیا کا نام تھا توعہ بی بی۔ کیا نام تھا؟ توعہ بی بی۔ ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام تھا توعہ۔
آپ اس کے قریب گئے امام مسلم بن عقیل، آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا پانی مل سکتا ہے کیا؟ پانی کا ایک گلاس مل سکتا ہے؟ بڑھیا نے کہا جی ہاں بالکل مل سکتا ہے۔ اس بڑھیا نے آپ کو پانی پلایا اور کہا اے شخص آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، امام حسین کا نائب بن کر آیا ہوں۔ اس بڑھیا خوش ہو گئی، کہا کہ میری تو یہ خوش بختی ہے، میرے نصیب جاگے، میرے مقدر جاگے کہ اہل بیت میرے گھر تشریف لائے۔ آپ نے یقین مانے اندر لے گئی وہ بڑھیا، قربان جو اس بڑھیا کے مقدر پر قربان تھا۔ اس نے بستر لگا دیا، کھانا بھی پیش کیا، پانی بھی پیش کیا، اور آپ نے امام مسلم بن عقیل کو اس بڑھیا نے بستر پر سلا دیا، کہا کہ آپ آرام کی نیند سو جائیں، میں آپ کا پہرا کر رہی ہوں۔ آپ سو گئے آرام سے۔ اتنے میں بڑھیا کا جو بیٹا تھا نا وہ یزید کا چیلا تھا، ایسے سمجھیں، وہ اہل بیت سے بغض اور عداوت اور دشمنی اور حسد رکھتا تھا۔ جب وہ گھر آیا اس نے کہا اماں جان یہ کون سوئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے بیٹے آج تو ہمارے مقدر جاگے، ہمارے نصیب جاگے کہ اللہ اور اللہ کے جو پیارے بندے رسول اللہ کی اولاد ہمارے گھر آئی ہے، امام مسلم بن عقیل ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اس کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل میں کھلبلی مچ گئی، اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، دشمنی تھی۔ صبح وہ جیسے اٹھا سیدھا ابن زیاد کے پاس گیا، یزید کے پاس گیا، کہنے لگا کہ امام مسلم ہمارے گھر ہیں۔ تو جب اس نے خبر دی تو ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جب ابن زیاد کو پتہ لگا نا اس نے 40 بندے بھیجے، ایک میں نے 60 بندے بھیجے، کہا کہ جاؤ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے۔ اب امام مسلم بن عقیل کی آپ بہادری دیکھیں، جب وہ 40 یا 60 بندہ آیا نا ابن زیاد کی طرف سے جتنے بندے آئے انہوں نے آ کر اس توڑا بوڑھی عورت کا گھر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف تلواروں کی آوازیں آنے لگی، شور و غل مچ گیا۔ تو امام مسلم بن عقیل جاگ اٹھے، آپ نے دیکھا کہ یہ شور کیسا آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کی فوج پہنچ چکی ہے۔ تو امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ بڑھیا آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، میں باہر جاتا ہوں، میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا اے آپ نہ جائیں، آپ کو شہید کر دیں گے۔ آپ نے کہا اے بڑھیا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ آپ کے گھر کو جلا دیں یا آپ کو بھی تکلیف پہنچائیں۔ کہا اے بڑھیا آپ کا اللہ حامی اور ناصر ہو، مجھے اجازت دیں۔ جب آپ امام مسلم بن عقیل باہر آئے آپ نے دیکھا کہ یزید کی فوج کھڑی ہوئے، ابن زیاد کی فوج کھڑی ہوئے، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، امام مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے انہیں خطبہ دیا اور امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم آل نبی اولاد علی کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو؟ جس نانا کا تم کلمہ پڑھتے تم اسی کی اولاد کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو؟ تم ایسے یزید کی آگ پر بیعت کر کے اس کو مانتے ہو جو زانی ہے، جو شرابی ہے، جو فاسق ہے، جو اللہ کے حدود کو توڑتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، اس کے ساتھ تم ہو۔ آج نے جب تقریر کی تو اتنے میں انہوں نے حملہ کر دیا، انہوں نے تیر چلا دیا۔ امام مسلم بن عقیل نے آپ نے ایسی جرأت اور بہادری کا مقابلہ کیا، آپ نے ایسا حملہ کیا کہ یقین مانے جو یزیدی تھے ان کے فوجی تھے وہ گاجر اور مولی کی طرح کٹنے لگے۔ جس طرف بھی آپ کی تلوار جاتی تھی وہ گاجر اور مولی کی طرح کٹتے تھے۔ آپ دائیں جانب جاتے تو یزیدی دائیں جانب گرتے، بائیں جانب جاتے تو ان کے سر کٹتے۔ آپ مشرق کی طرف مغرب کی طرف جس طرف بھی آپ جاتے تو یزیدی جو تھے وہ گاجر اور مولی کی طرح کٹتے۔ آپ نے پہلے ہی حملے میں 40 یزیدوں کو واصل جہنم کر دیا۔ حملہ کیا کہ 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا، سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ اور کتنے یزیدی جو ہے زخمی تھے، اس میں ایک شخص تھا وہ بھاگا ابن زیاد کے پاس، کہا کہ ہمیں اور بندے چاہیے، ہمارے 40 بندے قتل ہو چکے ہیں، کتنے ہی زخمی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اتنے بڑے بڑے جوان ہو اور ایک جوان کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو؟ کہا کہ ایک جوان کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ابن زیاد تو کیا خیال کرتا ہے کہ تو نے ہمیں ایسے شخص کے پاس بیچا ہے جو گاجر اور مولی یا سبزی فروش ہے؟ تو نے ہمیں ایسے شخص کے پاس بیچا ہے کہ جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے؟ سبحان اللہ۔ کہا کہ تو نے ہمیں ایسے شخص کی طرف بھیجا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ وہ سبزیاں بیچتا ہے؟ تو نے ہمیں ایسے شخص کی طرف بھیجا ہے جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، جو اولاد نبی اولاد علی ہے، جو جس طرح بھی تلوار کھینچتا ہے یزیدی گاجر اور مولی کی طرح کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا
جب واپسی وہ آیا انہوں نے مل کر آپ پر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا. جب محمد عربی کے شعر کو انہوں نے ویسے تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نا, جب زخمی پایا تو اٹھا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے اور المختصر ابن زیاد نے آپ کو شہید کروا دیا. تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کے 2 شہزادے بھی آپ کے پاس تھے. الغرض انہیں بھی شہید کر دیا گیا. حارث ظالم تھا شخص, اس کو بچوں پر ترس نہ آیا, اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سر ان کے کاٹ دیے, ان کے سر کن سے جدا کر دیے, ان دونوں کو بھی شہید کر دیا گیا. باپ بھی شہید ہو گیا دین اسلام کی سربلندی کے لیے, بچے بھی شہید ہو گئے. اب جب امام حسین علیہ السلام آپ کو پتہ چلا کہ امام مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا, آپ کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے, تو آپ نے سفر جو تھا کوفے کی طرف آپ کا سفر جاری رہا. اتنے میں آپ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر آپ نے اپنے اونٹوں کو باندھا. آپ کی سواریاں خود بخود رک گئی اور ایک شخص تھا یزیدی فوج کے اندر جو اس کا نام تھا حر, اور وہ یزیدی فوج کی طرف سے تھا, اور اس نے امام حسین کے پیچھے ایک نماز پڑھی تھی. جب وہ امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کرنے آیا نا, اس نے کہا کہ مجھے یزید کی طرف سے آرڈر ہے, ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے لیکن آپ کو واپس مدینے کی طرف بھی نہیں جانے دیں گے, آپ کو کوفے کی طرف لے کر جائیں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے خط دیکھ لو, تم ہی نے ہمیں بلایا تھا اور تم ہی دھوکہ کر رہے ہو, اتنے 200 خط ہے تمہاری طرف سے اور تم ہی ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو, تم ہی ہمارے پر ظلم کر رہے ہو, ہم پر ستم کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. تو حر کھڑا تھا, امام حسین نے فرمایا اے حر, اگر تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے نا تو تجھے میں منع نہیں کرتا نماز پڑھنے, اگر تو ہمارے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو نماز ادا کرنے منع نہیں کرتا تجھے. حر نے کہا امام حسین نماز تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی بات میں نہیں مانوں گا, غلامی میں یزید کی کرتا ہوں, نوکری میں یزید کی کرتا ہوں, تنخواہ میں یزید سے دیتا ہوں. اسی طرح آج بھی تو ایسا ہی ہے نا, جو نوکری بڑی مجبور ہوتی ہے بندے کو مجبور کر دیتی ہے, بندہ بولتا ہے یار مسلمان ضرور ہیں مگر نوکری ہم اس کی کرتے ہیں, تنخواہ ہم اس سے لیتے ہیں, بھلے دین کی بات ہے, وہ قرآن کی بات ہے, وہ محمد عربی کی بات ہے. تو بات یہاں یہ کہ الغرض امام حسین علیہ السلام نے سفر کرتے کرتے آپ کربلا کے میدان پہنچے. جب آپ کی سواریاں وہاں پہنچی امام حسین علیہ السلام نے وہاں جا کر اپنے قافلے والوں سے کہا کہ یار سواریاں اپنے روک لو, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہے, جہاں ہمیں قربانیاں دینی ہیں, جہاں ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی ہیں, جہاں ہمیں پیاسا بھی رہنا ہے, جہاں ہمیں بھوکا بھی رہنا ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. بل شاہ بھی حسین ہے, بادشاہ بھی حسین ہے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید. کہا کہ امام حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین, جس نے محمد عربی کے دین کو بچایا وہ امام حسین کی ذات ہے. سبحان اللہ.